شوق ہے رب کی عطا نوکر میں صحابہ کا نوکر میں صحابہ کا نوکر میں صحابہ کا سبحان اللہ سبحان۔ اگر بھوکا پڑوسی ہو تو پہلے خود نہیں کھاتے، اگر بھوکا پڑوسی ہو تو پہلے خود نہیں کھاتے۔ ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں، اگر بھوکا پڑوسی ہو تو پہلے خود نہیں کھاتے۔ ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں اور کبھی تو پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے، کبھی تو پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے، کبھی مکڑی کے جالے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستوں اب اس کے بعد آبرو لکھیم پور جامع المعقولات والمنقولات، پیر طریقت، بزرگ صفت، مقرر اعظم، فقیہ افہم، جامع المعقولات والمنقولات، حضرت علامہ و مولانا محمد اسلام الحق صاحب اسجد میاں، محتمم مدرسہ ادارہ محمودیہ لکھیم پور کھیری یو پی، دائز پہ آئیں اور حضرت اپنے قیمتی بیان سے ہم سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام الحج تهدم ما كان قبله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ کے موضع دلاول پور میں اصلاح معاشرہ اور جلسہ دستار بندی کے عنوان سے منعقد ہونے والا یہ عظیم الشان جلسہ، جس میں اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام و حفاظ عظام و شعراء اور ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ مستورات، طلباء عزیز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس جلسے کے کلیدی مقرر کا بیان بالکل آخر میں ہوگا، مولانا شبلی صاحب بہرائچی کا، اور اس کے بعد ہمارے اس علاقے کی عظیم المرتبہ شخصیت، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ موضع رسول پور کے سب سے پہلے عالم دین حضرت مولانا شریف صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے خطاب اور دعا پر ہی اس جلسے کا اختتام ہوگا۔ میں کچھ دیر ان موقر حضرات کے درمیان آپ کے سامنے بیٹھ گیا، دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل کچھ وہ باتیں جو ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے نفع بخش ہوں، اس کے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب اس مختصر سے زندگی گزارنے کے بعد ہم دنیا سے جائیں تو ہماری آخرت کا مرحلہ بڑا آسان ہو جائے. آخرت کی منزلوں میں سے جو پہلی منزل قبر ہے وہ منزل بھی آسان ہو جائے. میدان حشر کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت ہو جائے. پل صراط سے گزر کر ہم جنت میں داخل ہو جائیں. اور اس دنیا میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی دے رکھی ہے اس زندگی میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کر سکیں, نیکیاں جمع کر سکیں. اور جب یہ زندگی ختم ہو جائے, ہماری روح قبض کر لی جائے اور جب ہم اپنی آخری منزل قبر میں پہنچ جائیں تب بھی کچھ ایسا کر کے جائیں کہ ہماری نیکیوں کا سلسلہ باقی رہے. عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. نہ انسان قبر میں نماز پڑھتا ہے, نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, نہ کوئی کام کرتا ہے. لیکن انسان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں, جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے, جب تک اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, نیکیاں جمع کر لیں. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تب بھی کچھ ایسی شکل ہو کہ وہ نیکیوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے. ہمیں قبر کی اس اندھیری میں بھی جو چھوڑ کر ہم آئے ہیں, جو صدقہ جاریہ کر کے آئے ہیں, اس کا ثواب ہم کو قبر میں بھی ملتا رہے. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں تو شاید ہم میں سے ہر شخص کی یہی خواہش ہوگی کہ واقعی نیکیوں کو اکٹھا کر لیا جائے. چونکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل میدان حشر میں ایک ترازو قائم فرمائیں گے, ایک ترازو رکھا جائے گا جس میں ہمارے اور آپ کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کو تولا جائے گا. ایک طرف نیک اعمال رکھے جائیں گے, ایک طرف گناہ رکھے جائیں گے. اور یہ ایک عجیب کیفیت ہوگی, عجیب منظر ہوگا اس وقت کا. اگر گناہوں کا پلہ زیادہ ہو گیا تو دوزخ کا پروانہ دے دیا جائے گا, اور اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہوا تو جنت کا پروانہ ملے گا اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. لیکن وہ دن سب کے سامنے آنا ہے, اور وہ ایسا سخت دن ہوگا کہ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول, ذرا یہ تو بتائیے کہ قیامت کے دن آپ ہم لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ ظاہر ہے اللہ کے پیارے نبی اس کا یہ جواب دے سکتے تھے کہ اے عائشہ, تم میری بیوی ہو, بھلا تم نے کیسے سوچ لیا ہم قیامت کے دن کیسے اپنے گھر والوں کو اور اپنی بیویوں کو, اپنے اہل خانہ کو کیسے نہیں یاد رکھیں گے, کیسے ہم بھول سکتے ہیں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے ذرا غور سے سنیں. کیا مقام ہے آپ کا, کیا مرتبہ ہے پیارے نبی کا. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ, 3 مقامات میدان حشر میں ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا. سب کو اپنی فکر ہوگی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ان میں سے پہلا مقام جس وقت انسانوں کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا, کروڑوں اربوں لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے, اور وہ حال ایسا ہوگا سورج سواؤ نیزے پر ہوگا, انسان پریشان ہوگا. نہ اس وقت کسی کو اپنے باپ, نہ اپنی بیوی, نہ اپنی ماں, کوئی نہیں یاد آئے گا. ہر شخص ایک دوسرے سے
بھاگے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی نیکی لیے جائے اور جو نیکیوں کے ترازو میں میری نیکیاں رکھی جائیں وہ کم پڑ جائیں. چونکہ اگر ایک نیکی بھی رہ گئی، کم پڑ گئی، تو یاد رکھیں میرے بھائی، میرے عزیز اور ہماری مائیں بہنیں کہ پھر دوزخ کا پروانہ بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا. اس وقت انسان افسوس کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں ہم نے نیکیاں جمع کر لی ہوتی. اب اندازہ لگائیے کہ پیارے نبی حضرت عائشہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے عائشہ، اس وقت تو مجھے اپنی فکر ہوگی. یہ کون کہہ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ اس کے اگلے پچھلے سب معاف ہیں. ظاہر جنت کا پروانہ دے دیا، اس کے اندر بھی اس درجہ اللہ کا خوف ہے کہ ترازو جس وقت رکھا جائے گا اس وقت اللہ کے پیارے نبی یہ فرما رہے ہیں. تو ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا میرے بھائی، میرے عزیز، ذرا بچوں خاموش رہو. نہ معلوم یہ زندگی کب ختم ہو جائے. اس زندگی کی قدر کر لو اور نیک اعمال میں لگ جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. دیکھیے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب اس کا نکاح ہو تو وہ صاحب اولاد بھی ہو. اگر کسی کے بچے نہیں ہوا کرتے تو وہ علاج بھی کراتا ہے، دعائیں بھی کراتا ہے، علماء کی خدمت میں جاتا ہے. اور ذرا پوچھئے اس شخص کے دل سے کہ جس کے ایک عرصہ ہو گیا ہے، زمانہ ہو گیا شادی ہوئے اور وہ لاولد ہے، اس سے پوچھئے کہ بچوں کی کیا محبت ہوتی ہے. جب وہ کسی بچے کو کھیلتا دیکھتا ہے، کسی بچی کو کھیلتا دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ کاش یہ پھول میرے آنگن میں بھی کھلا ہوتا، کاش میرا بھی ایک بچہ ہوتا، میری بھی ایک بچی ہوتی. ظاہر ہے یہ بچے اللہ کی نعمت ہوا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بندوں کو ایک امانتاً دیے جاتے ہیں. اور یہ امانت کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ موجود ہوتا ہے اور یہ امانت دنیا سے چلی جاتی ہے. آج مجھے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم اس زندگی میں نیکیوں کو کس طرح جمع کر سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو فرائض ہیں ہم اس کا اہتمام کریں، نماز باجماعت کا اہتمام کریں، رمضان کے روزے رکھیں، پائی پائی کی زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں اور ہر اچھے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، بالخصوص ہمارے مخاطب اس وقت وہ حضرات ہیں شروع میں جن کو اللہ پانچوں وقت اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دیتا ہے. وہ فجر میں، سخت سردی میں بھی فجر میں پہنچتے ہیں، عشاء میں پہنچتے ہیں، ظہر اور عصر اور مغرب کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں. اگر وہ یہاں موجود ہوں یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہو تو ذرا اپنے دل کو ٹٹولیں اور اپنا محاسبہ اور جائزہ لیں کہ جس طرح اللہ کے منادی کی ایک آواز پر وہ وضو کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور مسجد کا رخ کرتے ہیں، کیا وہ اپنے بچوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جگاتے ہیں؟ اپنی بیٹی کو جگاتے ہیں، اپنی بہو کو جگاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جگاتے ہیں. یاد رکھیے، انسان کا صرف اپنا عمل کر لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہو سکتا. اور میں نے بارہا یہ بات کہی، اگر انسان کا خود عمل کر لینا کافی ہوتا تو سورہ عصر ختم ہو جاتی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کے تمام انسان آخرت کے اعتبار سے گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کی. آپ نیک عمل کر رہے ہیں، آپ اس سخت سردی میں نمازوں کا اہتمام باجماعت کر رہے ہیں. نماز چھوٹ گئی تو آپ مسجد میں نہیں تو گھر پر پڑھ رہے ہیں، کھیتوں پر پڑھ رہے ہیں، دکان پر پڑھ رہے ہیں. لیکن ذرا بتائیے کہ جو بچے آپ کے ہیں یا جو بچیاں ہیں، آپ نے ان سے کہنے کی زحمت کی؟
اگر کی ہے تو آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اگر بچپن سے آپ نے عادی بنایا ہے بچوں کو نماز کا تو یاد رکھیے تجربہ اس بات کو بتاتا ہے کہ بچپن سے اگر آپ بچوں کو نیک کام کا عادی بنائیں گے تو وہ بچوں کی عادت بن جائے گی، فرض ادا کرنا ان کی عادت بن جائے گی، سنتوں پر عمل کرنا ان کی عادت بن جائے گی۔ لیکن یہ کام آپ کا ہے کہ بچوں کو جس طرح آپ بہت سی چیزوں کا عادی بناتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، ان کی دوا کا علاج کا خیال رکھتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں لے کر جاتے ہیں۔ اگر محمدی میں ڈاکٹر نے جواب دے دیا شاہجہان پور جاتے ہیں، بریلی یا لکھنؤ جاتے ہیں، جس طرح آپ اپنے بچوں کی جسمانی امراض کا خیال رکھتے ہیں اس کی تکلیف آپ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اگر بچہ رات کے اندھیرے میں تڑپ رہا ہو تو آپ کی بھی نیند حرام ہو جایا کرتی ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اسی طرح دوزخ کی آگ سے ہم اور آپ اپنے بچوں کو روکتے ہیں؟ جب بچہ گناہوں میں مبتلا ہو، نمازوں کو چھوڑ رہا ہو، ٹی وی دیکھ رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، وقت پر گھر نہ آ رہا ہو، کیا ہم نے اپنے بچوں کو کبھی ٹوکا، کبھی منع کیا؟ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آج بڑے بڑے اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں، بہت اچھی باتیں ہونا چاہیے، لیکن معاشرے کی اصلاح، سماج کی اصلاح، انسانوں کا سدھار اس دن ضرور بے ضرور ہوگا جس دن ہر شخص اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے کہ ہمیں اپنے گھر کو سدھارنا ہے، ہمیں اپنے ایک ایک بچے کو دیندار بنانا ہے، نیک بنانا ہے، گناہوں سے بچنے کی عادت ڈلانا ہے، گالیوں سے اس کو بچانا ہے، بڑوں کی عزت کیسے کی جائے یہ سکھانا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیسی کی جائے یہ بتانا ہے۔ اگر اس کے زبان سے کبھی کوئی برا لفظ کہے تو اس کو ڈانٹنا ہے۔ آج معاشرے کی اصلاح اس لیے بھی نہیں ہو پاتی کہ آج اگر ہم کسی کے بچے کو دیکھیں کہ وہ غلط جگہ پر کھڑا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اور ہم یہ چاہیں ہمیں اس سے تعلق ہے اور محبت ہے، اور ہم یہ چاہیں کہ ہم اس کے والد کو یا اس کی والدہ کو اس کی اطلاع کر دیں، تو اللہ معاف فرمائے اگر آپ کے بچے کی کوئی شکایت، آپ کی بیٹی کی کوئی شکایت آپ کے گھر پر لے کر آئے تو ہوتا یہ ہے عام طور سے الا ماشاء اللہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ یہ کر ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا اس غلط کام کا تصور نہیں کر سکتا، غلط جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ تم اس پر الزام لگا رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو۔ کبھی نہیں اصلاح ہوگی جب بچہ یہ سمجھے گا کہ ہم کسی کو مار کر آئیں، کسی کو ستا کر آئیں، کسی کی کوئی چیز چرا کر لائیں، کسی کو گالی دے کر آئیں تو میرے گھر میں میرے والدین ہم کو شاباشی دیں گے، ہم کو برا نہیں کہیں گے۔ اور اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں کہ بچوں کی کسی غلطی پر اگر کوئی آپ کو اطلاع کر رہا ہے تو آپ اس کے شکر گزار بنیں، تم بڑے شکر گزار ہیں، ہم تمہارے محسن ہیں، تم بڑے کرم فرما ہو کہ تم نے میرے بچے کی شکایت کری، میں تمہارا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بچے کو بھی ڈانٹیں، بچے کو بھی ڈانٹیں۔ مجھے یاد آیا ایک واقعہ، ہارون رشید کا بچہ ایک مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، اور ایک دن بادشاہ وقت تھے، ایک دن جب وہ مدرسے میں آئے تو ظاہر ہے بادشاہ وقت آ رہے ہیں، اور یہ بچہ اپنے استاذ کو وضو کرا رہا تھا۔ غور سے سنیے گا یہ واقعہ۔ اب جب استاد صاحب نے بادشاہ وقت کو دیکھا کہ ہم ایک شہزادہ ہمارے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا ہے، اور جب اس کے باپ کو دیکھا کہ وہ چلے آ رہے ہیں اور وہ بادشاہ ہیں تو یہ ڈرے استاد صاحب کہ اب ہماری خیر نہیں۔ کہیں گے اچھا تم میرے بیٹے سے، شہزادے سے جو محلوں میں رہتا ہے، عیش و آرام میں رہتا ہے، تم کو وہ وضو کرا رہا ہے، اس کی یہ حیثیت؟ باہر کیف جب وہ قریب آئے بادشاہ تو اس نے اپنے بیٹے کو، ذرا غور سے سنیے گا،
ان بادشاہ نے اپنے بیٹے کو مارا اور کہا کہ اے میرے بیٹے تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے اندر استاذ کا ادب و احترام نہیں ہے کہ صرف تو وضو کا پانی ڈال رہا ہے؟ استاذ کا احترام تو یہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے تو پیروں کو ملتا، اپنے ہاتھ سے پیروں کو ملتا، ہاتھوں کو ملتا، یہ احترام تھا استاذ کا۔ تو فوراً استاذ صاحب نے سوچا کہ واقعی یہ تھا تربیت کا نتیجہ۔ تو میرے بھائی آج یہی ہونا چاہیے، جو پیسے والے لوگ ہیں وہ یہ سوچیں کہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کوئی خاص مراعات کی جائے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں نہیں۔ بہرکیف میں کہہ یہ رہا تھا کہ اگر آپ واقعی سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے اس اصلاح معاشرہ کے جلسے سے ایک پیغام لے کر جائیے اور ایک تڑپ اور ایک جذبہ لے کر جائیے کہ جس طرح اللہ ہم کو پانچوں وقت اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے، اس طرح اسی کوشش سے ہم اپنے بچوں کو بھی لائیں گے۔ ہم اگر بچہ غلط کام کر رہا ہے تو ہم حکمت عملی سے اس کو روکیں گے، رسوا نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے، ہم اس کو روکیں گے۔ اگر آپ نے بچپن سے یہ طے کر لیا تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اور یہی بچہ جو نیک بن گیا، صالح بن گیا، حافظ قرآن بن گیا، تو آپ تو اپنی قبر میں آرام کر رہے ہوں گے، اور یہ بچہ آپ کے لیے خیر کی دعائیں کرے گا، ایصال ثواب کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا۔ آپ کی طرف سے اگر آپ نے حج نہیں کیا تو حج کر سکتا ہے۔ تو آپ تو اس قبر کی اندھیری میں لیٹے ہیں، لیکن اعمال کا سلسلہ جاری ہے۔ کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ ہم قبر میں بھی آرام ہم کو ملے، تو اس کے لیے کوشش یہ کرنا ہوگی کہ بچپن سے ہی ہم بچوں کو عادی بنائیں۔ ایک بزرگ کا قصہ سنا کہ ایک بزرگ کے بچے کو کسی نے ہدیے میں فراق دے دی، اور وہ فراق ایسی تھی جیسی آج کل چلتی ہے، بغیر آستینوں کی، بغیر آستینوں کی۔ تو انہوں نے، ان کی دل شکنی نہ ہو، وہ فراق لے تو لی، لیکن 4-5 سال کے بچے کو جب اس کی ماں نے وہ فراق پہنانا شروع کی تو وہ بچی رونے لگی، وہ بچی رونے لگی۔ 5 سال کی بچی ہے، رو رہی ہے، آخر کیا ماجرا ہے؟ بولنے بھی لگتا ہے بچہ اس عمر میں۔ کہا کہ اے ماں، ابھی تک تو آپ نے جو ہم کو فراقیں پہنائی یا جو ہم کو کپڑا پہنایا وہ پورا چھپا ہوا تھا، ہمارے ہاتھ بھی چھپے تھے، ہمارا گلا بھی چھپا تھا، لیکن آج یہ ہم کو ایسا لگ رہا ہے اس فراق کو پہن کر جو تنگ بھی ہے، آستینے بھی نہیں ہے، کہ ہم بالکل برہنہ اور ننگے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بچے کا ذہن کیسے بنا؟ ایسے بنا جب اس کے والد نے اور اس کی ماں نے اس کا یہ ذہن بنایا۔ آج میں تو اکثر محمدی میں ایک بات کہتا ہوں کہ آج دکانوں پر آپ بچوں کے لیے کوئی چیز خریدنے جائیں تو عام طور سے بچوں کے کپڑوں پر تصاویر ہوتی ہیں۔ دکاندار سے پوچھو کہ بھائی کوئی ایسی شرٹ، کوئی ایسی جمپر، کوئی ایسی فراک، ایسی چیز دے دو جس پہ کوئی تصویر نہ ہو۔ وہ کہتا ہے مولانا میں کیا کروں، اگر میں وہ لا کر رکھوں تو لوگ لیتے نہیں ہیں، وہ بیکار ہو جاتی ہے، مجھے ریجیکٹ کرنا پڑتی ہے، واپس کرنا پڑتی ہے۔ تو افسوس ہے ہمارے اپنے حال پر، اگر ہم دکانداروں سے بغیر تصویر کی شرٹ، بغیر تصویر کی فراک، بغیر تصویر کا ٹوپا خریدنا، بچوں کے کپڑے خریدنا شروع کر دیں تو دکاندار مجبور ہوگا ان چیزوں کے رکھنے پر۔ اگر آج عورتیں موٹا روپٹا، بڑا روپٹا خریدنا شروع کر دیں تو کپڑے کے بیچنے والے مجبور ہوں گے موٹے روپٹے اور بڑے روپٹے رکھنے پر، ورنہ آپ چلے جائیے بالکل چھوٹے روپٹے، اسکارف چھوٹے پہنے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دکاندار تو وہی چیز رکھتا ہے جو انسان خریدتا ہے، ایک غیر مسلم نہیں جو صاحب ایمان خریدتا ہے۔ تو لہذا میرے بھائی، اگر آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو بچپن سے پہنانے میں، ایک ایک چیز میں بچوں کی دلچسپی دیکھیے۔ آج ایک معمول ہے ہمارے یہاں گھروں میں کہ اگر بچہ روتا ہے تو اس کو ہم یہ اینڈرائیڈ موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کوئی گیم لگا دیتے ہیں۔ اب بچہ مگن ہے، اب اس میں وہ دیکھ رہا ہے، جب تک نہیں روئے گا
لیکن یاد رکھیے کہ اگر اس کی یہ عادت پڑ گئی تو وہ روئے گا، اور جہاں آپ نے اس سے موبائل لے لیا پھر وہ رونے لگے گا۔ اور آج بچوں کے چھپانے کا جو ذرائع ہیں وہ یہ میڈیا نے کہاں پہنچا دیا کہ یہ وہ موبائل ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب بچوں کے چھپانے کے لیے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، نیک لوگوں کے، اکابرین کے، صحابہ کے قصے سنائے جاتے تھے، اچھی کہانیاں سنائی جاتی تھی، اللہ اللہ کی لوریاں دی جاتی تھی، اور آج بچوں کو چھپانے کے لیے موبائل دیے جاتے ہیں۔ ابھی میں نے گزشتہ سال 26 جنوری میں نگر پالیکا میں ایک پروگرام ہوتا ہے، مجھے بھی بلایا جاتا ہے، میں بھی گیا۔ بہت افسوس کے ساتھ ایک بات کہنی پڑ رہی ہے، پروگرام کے درمیان کچھ بچیاں اور کچھ بچے آئے، معلوم یہ ہوا کہ بھائی یہ کچھ آزادی پر کچھ پڑھیں گے، کوئی نظم پڑھیں گے۔ میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، پڑھیں گے۔ اب ایک گانا شروع ہوا، اور اس گانے پر یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں شاید 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال ایسے نہیں ہوں گی، یہ بچے ناچ رہے ہیں، باقاعدہ ناچ رہے ہیں۔ جو دھن ہے گانے کی، اس گانے کی دھن پر یہ بچیاں اور بچے ناچ رہے ہیں، تو اللہ جانتا ہے کہ یہ حقیر یہ سمجھا کہ یہ بچے کسی غیر مسلم کے گھر کے ہوں گے جو اتنا اس گانے کی دھن پر اور اس کے ساز پر یہ ناچ رہے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب میں نے ان بچوں کو اپنے قریب بلایا اور ان کا نام پوچھا تو وہ نام کسی غیر مسلم کا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے بچوں کا نام تھا، یعنی مسلمانوں کے بچے تھے۔ آج کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں بچوں کو گانا سکھایا جا رہا ہے اور ہم بھیج رہے ہیں، اور بچے گھر پر آ کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر باقاعدہ اسی اسٹائل سے گانے سیکھتے ہیں۔ آج کالجوں میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ بچاؤ تمہیں کون سی فلم کا کون سا گانا پسند ہے۔ یہ ہمارے وہ بچے جن کی آوازیں اچھی ہیں، وہ بچیاں جن کی آوازیں اچھی ہیں، وہ وہاں پر کہتی ہیں کہ ہم فلاں فلم کا گانا گا سکتے ہیں، اور وہ گانا ان کو باقاعدہ ان کی ٹیچرز اس کا ریہرسل کراتی ہیں خاص پروگراموں میں۔ مجھے آپ سے ایک درخواست کرنا ہے کہ اگر آپ کے بچے دون میں پڑھتے ہوں، محمدی کے کسی بھی جگہ پڑھتے ہوں، کسی بھی آپ کے کالج میں پڑھتے ہوں، تو خدا کے لیے ایمان سے زیادہ کسی چیز کی قیمت نہیں۔ اگر آپ اس کے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں ہونا چاہتے، اگر آپ ان بچوں کے مستقبل کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، نیک اور صالح بنانا چاہتے ہیں، تو کالج میں کچھ بھی انہیں سکھایا جائے۔ 6 گھنٹہ بچہ کالج میں رہتا ہے، 6 گھنٹے بچہ اسکول میں رہتا ہے، 18 گھنٹے اپنے ماں کے پاس رہتا ہے، اور ماں کی 18 گھنٹے کی تربیت اچھی اگر ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچہ بڑے ہو کر نیک نہ بنے۔ لیکن یہ جو طریقے میں نے بتائے ہیں یہ اپنانے ہوں گے۔ اگر آپ نے یہ طریقہ نہیں اپنایا تو پھر آپ کفے افسوس ملیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، علماء کی خدمت میں جائیں گے کہ بچہ بگڑ گیا ہے، یہ ہم کو جواب دیتا ہے، اس کے اندر باپ اور ماں کی کوئی قدر نہیں ہے، یہ والدین کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کو جب تک یہ اچھی انگلش جان گیا ہے ہم ایک جاہل انگوٹھا ٹیک ہیں، یہ ہماری کوئی وقت نہیں کرتا۔ ظاہر ہے شروع میں موقع آپ ہی نے دیا کہ وہ اس طرح بن گیا۔ بہرکیف بچوں کے تعلق سے یہ بات میرے ذہن میں آئی۔ آج اصلاح معاشرہ کے جلسے سے یہ پیغام ہر شخص کے دل و دماغ تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے ان امانتوں کی قدر کرو۔ اللہ کے ہاں ان کے بارے میں باز پرس ہوگی، وہاں صرف آپ کا نیک بن جانا، آپ کا کسی اچھے کام میں نکل جانا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے 2 طریقے علماء نے لکھے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کوشش بھی کریں اور اللہ سے رو رو کر دعائیں بھی کریں۔ آج لوگ اپنے بچوں کے لیے علماء سے دعا کراتے ہیں، بزرگوں کی خدمت میں لے جاتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھرواتے ہیں، ٹھیک ہے، منع نہیں ہے،
لیکن یاد رکھیے والدین کو اپنے بچوں سے جس درجہ محبت ہے، اللہ جل شانہ جب کوئی ماں باپ اپنے بچے کے لیے دعائیں کرتے ہیں تہجد میں اٹھ کر، اشراق میں، نمازوں کے بعد، تو اللہ والدین کی دعا ان کے بچوں کے حق میں ضرور قبول کرتا ہے، اور دعاؤں سے ہی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ بچے مستقبل میں نیک بنیں، آپ کی بھی قدر کریں، اللہ کی عظمت بھی ان کے دل میں ہو، نمازوں کا بھی اہتمام کریں، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، تو آپ کو بچپن سے محنت کرنا ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کاشتکار ہیں، کوئی زمین لیتے ہیں اور زمین میں آپ کچھ بھی بونا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس زمین کو اچھا بنانے کے لیے آپ کتنی محنت کرتے ہیں۔ اس میں آپ کھاد بھی ڈالتے ہیں، زمین کی جتائی بھی کرتے ہیں، وقت پر پانی بھی دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز ہم اس میں بو رہے ہیں، جس فصل کی ہمیں امید ہے، یہ فصل اس سے نہ نکل پائے۔ اور یہ بچے اس سلسلے میں آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ۔ آپ تو جنت میں بیٹھے ہیں، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں دوزخ میں پڑے ہوں، دوزخ کے سانپ بچھو ان کو ڈسیں، دوزخ کی آگ میں وہ جلیں، اور آپ جنت میں بیٹھے؟ دنیا میں آپ بچے کی تڑپ نہیں دیکھ سکتے، بچے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے، آخر یہ کہ آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ جنت میں ہو؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ بچپن سے نہیں کہتے ہیں اور بچہ ذرا 15 سال سے اوپر 20 سال 25 سال کا ہو گیا تو معاف کریے گا، آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ اپنے کسی بڑے بچے کو کسی غلط کام سے ٹوک دیں۔ اگر آپ نے اس کو پیسہ لا کر دیا ہے، اس کے ہاتھ میں رکھا ہے، تو آپ ہمت نہیں کر پاتے کہ بتاؤ تم دکان پہ ہو تو تم نے نماز کا اہتمام کیا کہ نہیں، تم فلاں جگہ سے آ رہے ہو، تم نے سفر میں جو نمازیں پڑھی ان کو پڑھا یا نہیں۔ لیکن یہ ہمت جبھی ہوگی جب بچپن سے آپ بچے کی یہ تربیت کریں گی تو انشاءاللہ وہ بچہ آپ کا کہنا مانے گا۔ ایک بات تو مجھے یہ کہنی، آج چونکہ یہ جلسے دستار بندی ہے، بڑے خوش قسمت ہیں وہ حضرات کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو کسی کالج یا یونیورسٹی میں نہ بھیج کر شروع سے ہی ایک دینی مدرسے میں ڈالا۔ آج 3 بچے جنہوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے اور ان کی ابھی دستار بندی میں ہوگی۔ ایک حافظ محمد راشد ہیں جو ذکی احمد صاحب کے بیٹے ہیں، حافظ محمد ساحل ہیں جو اشفاق صاحب کے بیٹے ہیں، حافظ محمد شاداب ہیں جو منصور صاحب کے بیٹے ہیں گردہا کے۔ ظاہر ہے ان کے والدین کو آج بہت مسرت اور خوشی ہو رہی ہوگی، ان کے اہل خاندان اور ان کے رشتہ داروں کو بھی خوشی ہو رہی ہوگی۔ اور جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ آج ان بچوں کے والدین نے اپنے رشتہ داروں کو یہ اطلاع کی اور وہ دور دراز سے اپنے ایک عزیز کے بچے کی اس تقریب میں شرکت کے لیے حاضر بھی ہوئے، بڑی خوشی ہو رہی ہوگی۔ لیکن دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے، دنیا کا غم بھی عارضی ہے، چونکہ یہ دنیا عارضی ہے۔ اس سے زیادہ خوشی ان کے والدین کو اس وقت ہوگی جب اربوں خربوں کے مجمع میں میدان حشر میں دیکھیں گے یہ لوگ کہ کچھ نہیں، ہزاروں ایسے چہرے ہوں گے جن کے سروں پر ایک تاج رکھا جائے گا، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گے۔ لوگ سوچیں گے کہ آخر یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن کا اللہ عز و جل نے یہ اعزاز اور اکرام فرمایا ہے۔ جب پتہ چلے گا کہ یہ وہ خوش قسمت حضرات ہیں جن کے بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا، آج اللہ نے ان کا یہ اعزاز کیا، ان کا یہ اکرام کیا کہ آج ان کے سروں پر ایسا تاج رکھا کہ جس کی روشنی سورج اگر کسی کے گھر میں اتر آئے تو اس سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیے جب بچوں کے والدین کا یہ اعزاز اللہ عز و جل کر رہا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس طرح انسان جب کسی کا اعزاز کرتا ہے، کسی گھر پہ آنے والے مہمان کی عزت کرتا ہے تو یقیناً اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کے والدین سے اللہ عز و جل خوش ہے۔
اور اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کا تو بیڑا پار ہے، پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرتا۔ لہذا بڑے خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اپنے دل و دماغ میں محفوظ کیا ہے۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب انسان زبانی یاد کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن ایک چھوٹے سے بچے کو زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا حسین احمد مدنی جو ادارہ محمودیہ کے بانی ہیں، انہوں نے مالٹا کی جیل میں قرآن پاک کو صرف 1 مہینے میں حفظ کیا تھا۔ اور کس طرح حفظ کیا تھا کہ شیخ الہند جو ان کے استاذ تھے، رمضان کا مہینہ آ گیا اور یہ سوچا کہ تراویح کیسے پڑھی جائے گی، تراویح میں قرآن کیسے سنایا جائے گا، تو حضرت مدنی نے اپنے استاذ کی یہ تڑپ اور جذبہ محسوس کر لیا اور اس کے بعد کہا کہ آپ دعا فرمائیں انشاءاللہ تراویح میں قرآن ہی ہوگا۔ تو کس طرح صبح سے شام تک 1 پارہ حفظ یاد کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ اس طرح 1 مہینے میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ بڑا ہو یا بچہ اگر اس کو حفظ کرنے کا ارادہ کر لے تو بہت جلدی یاد ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس اور آپ کے درس کی خصوصیت یہ تھی کہ کوئی غیر حافظ اس میں شرکت نہیں کر سکتا تھا۔ جب امام محمد جو ان کے شاگرد رشید ہوئے انہوں نے شرکت کرنی چاہی تو وہ حافظ نہیں تھے، تو ان کے والد لے کر آئے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ بھائی میرے درس میں تو وہی شخص آ سکتا ہے جو حافظ قرآن ہو۔ وہ واپس چلے گئے، لیکن دل میں یہ تڑپ تھی کہ امام ابو حنیفہ کے درس میں ان کے سبق میں بیٹھے، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ گئے اور 1 ہفتے کے بعد واپس آ گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم کہلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کہا تھا یہ شرط ہے۔ کہا امام صاحب ہم نے آپ کی شرط پوری کر دی اور اب میں حافظ ہو گیا ہوں، جہاں سے آپ چاہیں مجھ سے سن سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ قرآن کا معجزہ تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 1 ہفتے میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ اس لیے یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ دنیا میں انسان وہی خوش نصیب ہے جس نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، اور قرآن پاک کی حفظ کرنے پر اگر کوئی شخص خوش ہوتا ہے، اس پر دعوت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے جب صرف سورہ فاتحہ یاد کی تھی تو اس کی خوشی میں انہوں نے بہت بڑی دعوت کی تھی۔ یہاں آج جن حضرات نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے ان کے والدین خوش ہیں، وہ اس سعادت پر جتنے بھی خوش نصیبی ان کو ملی، اللہ ان کی اس خوشی کو باقی رکھے اور ان کے والدین کا سایہ تادیر ان بچوں کے سروں پر رہے، اور یہ بچے عالم دین بھی بنے، عامل بھی بنے، نیک بھی بنے، دیندار بھی بنے۔ اس کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے۔ اور دوسری بات مجھے جو کہنی تھی وہ یہ کہ انسان جب یہ تمنا کرتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کر لیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرائض ادا کرے۔ آپ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ایک فرض جس میں بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے اور وہ ہے حج کا سفر۔ آج حج کے سلسلے میں مجھے مختصراً یہ بات عرض کرنی ہے کہ یاد رکھیے حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، اور جس کے پاس حج کے جتنے میں ہوتا ہے اتنے پیسے آ جائیں، یعنی وہ حج میں جا سکتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں یہاں کوئی دقت بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ حج کو نہیں جاتا ہے حج کے فرض ہونے کے بعد، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ اتنی سخت وعید ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات نہ معلوم کہاں سے عام ہو گئی کہ پہلے بچیوں کی شادی کر لی جائے، پہلے اگر ہم جاب میں ہیں تو ہم ریٹائر ہو جائیں، پہلے ہمارا بیٹا کہیں سیٹ اپ ہو جائے، کوئی اس کا بزنس ہو جائے، ساری چیزوں سے فارغ ہو کر ہم حج کو جائیں۔ نہیں، حج اگر فرض ہے تو چاہے آپ جوان ہوں، اگر آپ بالغ ہیں، جوان ہیں، بظاہر کوئی نہیں ہے،
کمانے والا بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حج کے اس مقدس سفر کے لیے جائیں، چونکہ حج کے سفر سے ایک فریضہ ہی نہیں ادا ہوتا بلکہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں اللہ تعالیٰ نام اعمال میں لکھتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے ایک عجیب سوال کیا کہ اے اللہ ذرا یہ تو بتا کہ جو لوگ پوری دنیا سے تیرے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو کیا انعام دیتا ہے؟ کیا بات اللہ نے فرمائی، ذرا سنتے جائیے اور اس کے بعد اپنا محاسبہ اور جائزہ لیجئے کہ پیسہ ہونے کے باوجود اس مقدس سفر کو ہم نہیں جاتے۔ اللہ نے حضرت داؤد سے کہا کہ اے داؤد تم نے بڑا اچھا سوال کیا، لیکن یاد رکھو ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب انسان حج کے ارادہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو خانہ کعبہ اس کے گھر سے ہزاروں کلومیٹر دور ہو، ہر قدم پر ہم اس کو ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک گناہ معاف کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے 4,500-5 ہزار کلومیٹر یہاں سے خانہ کعبہ ہے، ابھی آپ نے حج شروع بھی نہیں کیا، 5-6 ہزار نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھ گئیں اور 5-6 ہزار گناہ معاف ہو گئے۔ اور اللہ نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ مسجد خیف منی میں ایک مسجد ہے، وہاں آپ تشریف فرما تھے، 2 صحابی حاضر ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، بتائیے میں سوال کروں یا آپ ہی بتلائیں گے کہ میں کیوں آیا ہوں؟ لیکن یاد رکھیے اللہ نے وحی کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ یہ صحابی کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ثقفی صحابی تھے، ایک انصاری صحابی تھے، آپ نے بتلایا کہ میں سمجھ گیا تم کیوں آئے ہو، آپ عالم الغیب نہیں تھے لیکن وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا گیا۔ بہرحال کہا کہ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ طواف کا کیا ثواب ہے، سعی کا کیا ثواب ہے، میدان عرفات میں حاضر ہونے کا کیا ثواب ہے۔ میں تفصیل میں نہ جا کر صرف اتنا بتلاتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہمارا کوئی بندہ اپنے سارے کپڑوں کو اتار کر 2 چادروں میں ایک اوپر ڈال کر ایک نیچے باندھ کر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حاضر ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ فرشتوں تم لوگ گواہ رہو، اگر اس بندے کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں، بارش کے قطرات کے برابر بھی گناہ ہیں اور ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہیں، ظاہر ہے نہ ریت کے ذرات کو ہم گن سکتے ہیں، نہ بارش کے قطرات کا شمار کر سکتے ہیں، نہ سمندر کو جھاگوں کا ہم شمار کر سکتے ہیں۔ گویا کہ یہ شخص سر سے پیر تک گناہوں میں ملوث ہے، پوری زندگی اس نے گناہ کیے ہیں، لیکن اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ یہ چونکہ آ گیا میں نے اس کی پوری زندگی کے گناہ معاف فرما دیے۔ کتنا کریم ہے وہ آقا جو اپنے در پر بلا رہا ہے، جہاں اس نے قرآن اتارا، جہاں انبیاء آئے، جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس مقدس مقام پر اس جگہ جانے کی جن کو سعادت ملی وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ لہذا میرے بھائی اگر اللہ نے آپ پر حج فرض کیا ہے تو یہ مت دیکھیے کہ ہماری کھیتی کون دیکھے گا، ہماری دکان کون دیکھے گا، ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا۔ جب اللہ نے اتنا نوازا ہے تو پہلی فرصت میں وہاں چلے جائیے۔ اور کتنا کریم ہے وہ آقا کہ اگر آپ حدود حرم میں جو مکہ مکرمہ سے چاروں طرف 20-25 کلومیٹر جو حدود حرم کہلاتا ہے، اگر آپ نے ایک نیکی اس حدود حرم میں کی تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے ایک نفل نماز پڑھ لی 1,00,000 نفلوں کا ثواب ملے گا۔ 1 ریال خرچ کر دیا دے دیا کسی غریب کو 1,00,000 ریال خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 1 قدم آپ نیکی کی طرف چل دیے، اپنے ہوٹل سے اور آپ مسجد حرم کی طرف گئے، 1 قدم آپ نے بڑھایا 1,00,000 نیکی کا ثواب ملے گا۔ ظاہر ہے میں تو کہتا ہوں اکثر، میں نے وہاں بھی کہا، اللہ نے وہاں بھی مجھے توفیق دی، اس سال بھی میں نے کہا یہ خوش قسمت ہو تم کہ اللہ نے نیکیوں کے جمع کرنے کا یہ انتظام کیا ہے کہ تم 40-42 دن یہاں رہ کر اپنے وطن میں واپس جاؤ گے
کروڑوں اربوں نیکیاں جمع کر سکتے ہو، اگر اس کے بعد موت آ جائے تو ظاہر ہے نیکیوں کا انبار تمہارے پاس ہوگا، پوری زندگی کے گناہ تمہارے معاف ہو چکے ہوں گے۔ بالغ ہونے کے بعد سے جس عمر میں تم حج میں آئے ہو اس عمر تک تم نے جتنی بھی نافرمانیاں کی ہیں، حقوق العباد کو چھوڑ کر، بندے کے حقوق کو چھوڑ کر، وہ تمام اللہ معاف کر دے گا۔ لہذا کتنے خوش نصیب ہیں وہ حضرات کہ جن کو اللہ نے حج کی توفیق دی۔ آج یہ ارادہ کر لیں، ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ اگر اللہ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا ہے، اگر ہمارے پاس ذرہ برابر گنجائش ہے، آج 2,60,000 2,65,000 میں حج ہو جاتا ہے۔ اگر انسان، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین کا اتنا حصہ بیچ دے جس کے بیچنے کے بعد اس کے روز مرہ کے اخراجات میں کوئی فرق نہ آئے تو ایسے شخص پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ آج کتنی زمینوں پہ زمینیں ہم خریدتے ہیں، دکانوں پہ دکانیں خریدتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، لیکن حج کے اس مقدس سفر کے لیے نہیں نکلتے۔ یاد رکھو اگر آپ نے یہ سفر نہیں کیا تو یاد رکھو پھر کچھ نہیں کیا۔ آج یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ ہم جوان ہوں، نوجوان ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک عجیب طریقہ ہو گیا کہ اگر اللہ نے ہم کو نوازا ہے تو پہلے ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھیجتے ہیں۔ میں نے اس سال بھی دیکھا، گزشتہ سال بھی دیکھا کہ مینا میں بوڑھے ماں باپ رو رہے ہیں، پریشان ہیں کہ ہمارے بیٹوں نے ہم کو چھوڑ کر ایئرپورٹ سے چلے گئے، حج ہاؤس سے، اب ہمیں یہاں کچھ نہیں پتا، ان سے بیچاروں سے چلا نہیں جا رہا، لیکن وہ جیسے تیسے کر رہے ہیں۔ ہم خوش ہیں کہ ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ والدین کے حقوق اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ والدین کو لے کر جائیے، اور اگر آپ پر فرض ہے تو آپ پہلے اپنا فرض ادا کریے، اس کے بعد اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ماں باپ کو بھی لے کر جائیے۔ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کا حج بدل کریے یا کرائیے، لیکن حج کے اس فریضے سے کوتاہی مت برتیے۔ ملیشیا اور انڈونیشیا اور بعض ملک ایسے ہیں جہاں جوان ہی حج کرتے ہیں، وہاں شادیاں ہی نہیں ہوتی اگر پتہ لگ جائے کہ یہ حاجی نہیں ہے، اور سب سے بوڑھے اگر جاتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان کے۔ الحمدللہ اب کچھ رواج چلا ہے، ابھی آپ کے یہاں ہمارے حاجی اقبال صاحب بڑی کم عمری میں حج کیا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بیچاروں کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن جب میں نے ان کو سمجھایا اللہ نے ان کے دل میں ارادہ کیا، اور ظاہر ہے اللہ کے گھر کے جانے کا اللہ اگر کوئی ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے والد مرحوم نے جب حج کیا تھا تو اس وقت میرے بھائیوں اور بہنوں میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میری دکان پر جو دواخانہ ہے اس پر کوئی بیٹھنے والا نہیں تھا، اور اس وقت حج میں 5-6 مہینے لگا کرتے تھے، اور میری والدہ بہت زیادہ بیمار تھی۔ والد صاحب نے یہ قصہ خود سنایا کہ جب میں نے حج کا فارم بھر دیا، رجب میں گئے تھے تو والدہ تمہاری بہت بیمار تھی۔ میں نے والدہ سے کہا کہ یہ تمہاری حالت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ارادہ تو کر لیا ہے لیکن میں جاؤں، خدا نہ کرے ہمارے پیچھے کچھ ہو جائے۔ تو جو جواب میری والدہ نے دیا ہے میں آج کی بہنوں اور ماؤں تک وہ جواب بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو جملہ انہوں نے کہا وہ بہت نیک صالح تھی، کہا کہ جب اللہ نے آج کے اوپر حج فرض کیا ہے تو آپ اپنے ارادے کو ملتوی مت کریے، آپ ضرور حج کے لیے جائیے، کیونکہ اگر موت کا لکھی ہوئی ہے تو موت کو تو آپ بھی نہیں روک سکتے۔ آپ زیادہ علاج کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ضرور اس مقدس سفر کے لیے جائیے، وہاں تو دعائیں یہاں سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ جب خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی آپ دعا کریں گے، جب میدان عرفات میں دعا کریں گے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کریں گے، ملتزم پر دعا کریں گے، میزاب رحمت کے نیچے دعا کریں گے، تو وہ دعائیں شاید قبول ہوں اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ لہذا آپ عزم مصمم کر لیجئے، پختہ ارادہ کر لیجئے۔ چنانچہ ارادہ کر لیا، چلے گئے۔ اس زمانے میں موبائل تو تھے نہیں، بعد میں خط و کتابت ہوئی۔ کچھ اللہ کا کرنا ایسا کہ میرے والد مرحوم نے جا کر خانہ کعبہ پر نظر ڈالتے ہی دعائیں کی، جہاں بہت دعائیں کی وہاں بیماری کی بھی دعا کی، اللہ نے ان کو مکمل شفا عطا فرمائی۔ تو دیکھیے کوئی عذر نہیں ہوتا کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی، بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، ابھی ہم ریٹائر نہیں ہوئے، اس لیے اگر ہم پر حج فرض ہو گیا ہے تو کوشش یہ کریں کہ ہم حج بھی کریں۔ بہر کیف یہی چند باتیں مجھے آپ سے کہنی
دینی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی دینی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حج جیسے عمل پر اور حج جیسے اس مقدس سفر کے لیے ہم کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی آپ نے نعت سنی، نعت سے آپ مدینے پہنچ گئے، ابھی تو آپ تصورات میں مدینے پہنچے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جسم سے مدینے میں جائیں، حضور کے روضہ اقدس پر جا کر سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا کہ مجھ سے ملاقات کی، اور جس نے مجھ سے ملاقات کی میں قیامت میں اس کے لیے شفاعت کے لیے مچل جاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو ایسے مقدس سفر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔